الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ 30 آیات کا درس ہم سن چکے ہیں۔ آیت نمبر 31 سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیری فوائد سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دیں۔ اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے فرمایا، تمام چیزوں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی جب تک فرشتوں کو کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کس چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور کس چیز میں معاملہ کرنا ہے، تو جب تک اسے یعنی کوئی قاعدہ قانون نافذ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہوگا یا اس چیز کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوگا کہ مجھے کس چیز پر کیا قانون لاگو کرنا ہے، تو اس وقت تک وہ کیسے فیصلہ کرے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم اللہ کی کتاب سے ایک آیت سیکھو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ واقعہ آدم علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام فرشتوں سے افضل ہیں، اور یہ عقیدہ کئی دلائل سے ثابت ہے۔ اس میں 6 دلائل
یہاں ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح جانتا ہے، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبے والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ حضرت آدم، دوسری دلیل، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہیں، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع ہوتی ہے، اور کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، چوتھی دلیل ہم یہ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم علیہم السلام کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اکرام علیہم السلام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء اکرام علیہم السلام کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہوئے۔ انبیاء کے فرشتوں پر افضل ہونے کی پانچویں دلیل، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ اور چونکہ عالمین میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے رحمت ہیں تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ چھٹی دلیل، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام ہیں، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی طرح ہیں، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہم السلام دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہیں، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے افضل ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی عز و جل میں عجز کا اعتراف کیا، اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اور اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا، یعنی علم سکھانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اللہ کو معلم یعنی استاد نہیں کہیں گے، کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآنی تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔